الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی کے تمام تر کلمات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، وہ ذات جو ہماری خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے لیے، جو ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن کے ہمارے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اکرام پر،
اور ہر وہ ہستی عظیم جو ہم تک دین کو پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میرے محترم ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہم کس انداز میں اس کی تیاری کر رہے ہیں، آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ اللہ کا مہمان آنے والا ہے اور ہمارے پاس تیاری نہیں ہے۔ ہمارا اپنا مہمان آنا ہو، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بچوں کے نئے نئے کپڑے لے کے دیتے ہیں یا انہیں دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہناتے ہیں۔ آج آپ کا ماموں آ رہا ہے، آج آپ کا چاچو آ رہا ہے، آج آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھو یا جو بھی رشتہ دار، جو بھی عزیز آنا ہو، ہم نام لے کے کہتے ہیں آپ کا یہ رشتہ دار آ رہا ہے، بیٹا صاف کپڑے پہن لیں، بیٹا نہا لیں، اور خود بھی تیاری میں طرح طرح کے پکوان بہت سارے ہم پکا کر کے اپنے مہمان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے مہمان بالکل قریب ہے تو ہم استقبال کی تیاری میں ہو جاتے ہیں، ہم اپنے مہمان کا استقبال کریں گے۔ تو رمضان المبارک کا بھی ہم نے استقبال کرنا ہے، اور یہ عزم کرنا ہے، یہ ہم نے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر یہ عزم لے کے جانا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، کہ کچھ عمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں انشاءاللہ ہم وہ آج سے ہی شروع کریں گے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے نہایت آسانی ہو۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کھوئے ہوئے، وقت ہی نہیں لگتا جی، ٹائم ہی نہیں ہوتا، مسجد کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بالکل دوری ہے دین سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم نے وقت نکالنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کامیابی چاہتے ہیں نا ہم بھی، میں بھی کامیابی چاہتا ہوں، آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میں ایک کامیاب انسان بنوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو کامیاب وہ بندہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اگر تو بندے کے عمل ایسے ہیں کہ بندے کے لیے یہ پروانہ جاری ہو جائے کہ آج کے بعد یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، آج کے بعد یہ دنیا میں تو نہیں رہے گا، لیکن دنیا کے اندر رہ کر کے جو اس نے اچھے عمل کیے تھے، اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لے کے آیا تھا، تو یہ نیکیوں کا سلسلہ اس کا جاری رہے گا، یا پھر اعلان کر دیا جائے جیسے ہی بندے کی روح قبض ہو ادھر سے اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی نفس اپنے رب کی طرف آ جا، وہ تم پہ راضی ہو چکا ہے، کامیاب ہے، وہ راضی ہے تجھ پر، اور میرے نیک بندوں میں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک ترین بندے جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان میں داخل ہو جا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ کیا خوش نصیبی ہوگی کہ بندے کی جان نکلے ادھر سے اعلان ہو جائے یہ بندہ جنتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی کامیاب ہے ہی وہ بندہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہے، اس کے نصیبے میں ہے کامیابی، حقیقی معنوں میں یہ ہے کامیاب جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت کا وارث بنا دیا گیا، جس کو جنت کے داخلے کے ٹکٹ مل گئے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اگر جنت نہیں ملی، بندے نے دنیا میں رہ کر کے جتنے بنگلے مرضی بنائے ہیں، جتنی کوٹھیاں مرضی خریدی ہیں، بندے نے دنیا میں رہ کر کے بینک بیلنس جتنا مرضی جمع کیا ہے، بندے نے دنیا میں رہ کر کے جتنا مرضی اپنا روپیہ پیسہ بنایا ہے، بندے نے دنیا میں رہ کر کے اپنے مال دولت گائے بھینسیں بکریاں جتنی مرضی بنائی ہیں، بنگلے ڈالے ہیں، کوٹھیاں ڈالی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لی ہیں، طرح طرح کی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے، لوگ اس کی عزت کرنے کے لیے آگے پیچھے، لیکن اگر اس نے اعمال صالحہ نہیں کیے جن کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا، جہنم سے بچا لیا جاتا، اگر ایسے عمل نہیں ہے تو پھر یہ بندہ کامیاب نہیں ہے، پھر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اعمال ایسے کرے، بندہ عمل ایسے کرے کہ ان عملوں کی بنا پر بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرات وہ چند عمل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا عمل
صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں جو بندہ یہ گواہی دے دے، جس بندے نے صدق دل سے یہ گواہی دی، دل سے پکیزہ ہو کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ بندہ دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ اور یقین جانیے اگر بندہ یہ گواہی دے دے نا، بلال نے دی تھی یہ گواہی، بلال نے دی تھی یہ گواہی، اور سیدنا ابو بکر نے یہ گواہی دی تھی۔ پتہ ہے کب؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی مسجد میں آتا ہے، مسجد حرام ہے، اور وہاں یہ گواہی دیتا ہے، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ تمہارا لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے کتنا مارا تھا مکہ والوں نے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی کو اتنا مارا گیا، یہ جو رخسار ہیں سوج کر کے یہ ناک کے برابر آ گئے تھے، اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ سیدنا ابو بکر فوت ہو چکے ہیں، ان کو اٹھا کر کے گھر میں لے جایا گیا۔ قبیلے والوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر واقعی فوت ہو چکا ہوا تو ہم تمہارا اس کا قصاص ضرور لیں گے، جس نے یہ کام کیا ہے ہم اس کو قتل کریں گے۔ حضرات یہ توحید کی گواہی تھی، ہم بھی توحید کی گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی بابا مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، اللہ ہے جو ساری بگڑیاں بناتا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہ ہے معبود، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اولادیں دینے والا، مشکلیں دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ہے۔ جب یہ گواہی ملے گی، آقا فرماتے ہیں تم یہ گواہی دے دو، دخل الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں وہ جی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن بابوں سے مشکل کشائی کے نعرے بھی لگاتے ہیں، آج ہم زبان سے یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبروں پہ جا کے سجدے بھی کرتے ہیں، تو گویا ہماری یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ عملی مسلمان بننا ضروری ہے۔ حضرات آئیے دوسری بات اخلاص ہے۔ بندے نے جو بھی نیک کام کرنا ہے نا، بندے کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے، خالص اللہ کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 3 بندوں سے جہنم کا آغاز فرمائیں گے، 3 بندوں سے، اور یقین جانیے اگر ہم ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، کاش اخلاص والے عمل کرنا شروع کر دیں تو ان جیسا عمل بھی نہیں ہے، لیکن اخلاص سے خالی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اخلاص سے خالی یہ بندے اپنا کام کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جہنم کا آغاز کریں گے تو ان سے کریں گے۔ آقا جی وہ کون سے بندے ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں قاری القرآن، قرآن کا قاری، عالم دین، لوگوں کو دین بتانے والا۔ اگر آپ اس کی دوسری طرف آ جائیں، پتہ ہے اجر کتنا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قاری تو قاری، اللہ اس کے والدین کے سر پہ عزت کا تاج پہنا دے گا۔ وہ تو وہ بندہ ہے جس قاری تو وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جس کے لیے دنیا کی تمام مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حضرات یہ وہ بندہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات فرمائیں گے اے قاری قرآن، جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے سیڑھی چڑھتا جا، جہاں تیری بناس کی سین ہوگی وہاں تک جتنا پیچھے علاقہ ہوگا وہ سارا تیرا ہے۔ یہ قاری ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے جہنم کا آغاز ہو رہا ہے، اگر خالص نہیں ہے نیت جہنم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، کلمت اللہ کے لیے لڑا، لڑتے ہوئے کافروں سے شہید ہو گیا۔ محبوب فرماتے ہیں خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن حضرات اگر اخلاص نہیں ہے، اگر نیت خالص نہیں ہے، اگر یہ لوگوں کے لیے لڑا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جہنم کا آغاز کر رہے۔ اخلاص ضروری ہے۔ تیسرا بندہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ پتہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بندوں پہ رشک کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی پہ رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک قرآن پڑھنے والا بندہ اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے اور رشک کرے، کاش اتنی پیاری آواز میری بھی ہو جائے، کاش میں بھی اس لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں، کاش یہ دن میں قرآن کا 1 پارہ پڑھتا ہے، کاش میں 1.5 پارہ پڑھنے والا بن جاؤں، کاش میری منزل پختہ ہو جائے، کاش یہ بندہ جو ہے یہ جو تھوڑا پڑھتا ہے 1 پارہ دن کا پڑھتا ہے، کاش میں 2 پارے پڑھنے والا بن جاؤں، 3 پارے پڑھنے والا بن جاؤں۔ اور دوسرا بندہ محبوب فرماتے ہیں جس پہ رشک کرنا جائز ہے وہ سخی ہے،
اللہ کے راستے میں سخاوتیں کرنے والا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ دیکھے کہے کاش جس طرح اس کو ملا ہے اللہ مجھے بھی دیتا, میں بھی مساکین کی خدمت کرتا, میں بھی علماء پہ خرچ کرتا, میں بھی مدارس پہ خرچ کرتا, میں بھی طلباء دین پہ خرچ کرتا, میں بھی مساکین بیواؤں کا خیال کرتا, میں بھی یتیموں کا خیال کرتا, جس طرح یہ کرتا ہے میں بھی ایسا کرتا, میں بھی جہاں ضرورت ہوتی مساجد بناتا, مدارس میں حصہ ڈالتا, یہ ساری خوبیاں میرے اندر بھی ہوتی. آقا فرماتے ہیں اس کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا جائز نہیں ہے. حضرات یہ ہے وہ بندہ, محبوب فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث, آقا فرماتے ہیں آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں, کہتے ہیں اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور زیادہ عطا کر, لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو محبوب فرماتے ہیں جہنم کا آغاز ہو رہا ہے. اخلاص ضروری ہے. جو بھی بندے نے عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ, نیت کی پاکیزگی کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ, لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے نہیں, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ عمل کرے گا تو حضرات پھر بندے کے عمل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے, اور پھر بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر بندے کے درجات بھی بلند کرے گا. صحیح مسلم کے اندر, صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ خالص ہو کر کے, خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے, اور یہاں لفظ حدیث مبارکہ کے خالص اللہ کے لیے جو بندہ یہ جملے کہتا ہے, آقا فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں, جہنم کی آگ حرام. حضرات تیسرا عمل دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, وہ لوگ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. یہ جہنم کا عذاب گھیرنے والا, یہ جہنم کا عذاب جلانے والا, یہ جہنم کا عذاب اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے لیے, یہ جہنم کا عذاب کافروں کے لیے, یہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ منافقین کے لیے, یہ جہنم کا عذاب مشرکین کے لیے. اور اس جہنم کے عذاب سے یہ بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ہم سے اس عذاب جہنم کو دور کر دے. جو بندہ یہ دعا کرتا ہے دعا کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کے عذاب سے دور کر دیا جاتا ہے. دعا کرنی چاہیے, دعا عبادت ہے, دعا جو ہے بڑا عظیم ہتھیار ہے. دعا جو بندہ نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. دعا مانگنی چاہیے, دعا بندے کو کرتے رہنا چاہیے. بندے کو اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی, اپنے لیے اپنی نیکیوں میں اضافہ, اپنے لیے خیر اور بھلائیاں, اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر خیر اور ہر شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. حضرات آئیے چوتھا عمل, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقویٰ یہ عمل ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جب سوال ہوا اے اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لینے جانے والی ہے, تو آقا نے 2 چیزیں بتلائی ہیں. آقا فرماتے ہیں التقویٰ, آقا فرماتے ہیں ایک تقویٰ ہے وحسن الخلق, اور ایک اچھا اخلاق ہے. بندے کا اخلاق بہتر ہو, بندے کا کردار اچھا ہو, بندے کا اخلاق پیارا ہو. حضرات یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا, ہمارا اخلاق تو ان کے سامنے اچھا ہے جن کے ساتھ ہمیں ضرورت یا جن کے ساتھ ہمیں کوئی کام ہے. میں نے کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے نا, بڑا مسکرا کے ملوں گا, بڑا ہنس کے ملوں گا, بڑی محبت سے ملوں گا, بڑی الفت سے ملوں گا, بڑا پیار ہوگا اس کے ساتھ, اس کی ضروریات کا خیال کروں گا. لیکن جیسے ہی میری ضرورت پوری ہوگی پھر تو کون اور میں کون, اس کے ساتھ دغا بازی کروں گا, اچھے اخلاق سے نہیں ملوں گا. گھر میں آ جاؤں گا بیوی کو گالی گلوچ, گھر میں آ جاؤں گا بیٹے کو گالی گلوچ, گھر میں آ جاؤں گا تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ اچھا ہی نہیں ہوگا. باہر نکلوں گا مسکرا کے ملوں گا. آقا نے فرمایا تھا خیرکم لأہلی, لوگوں تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے, اپنے بچوں کے لیے اچھا ہے. کیا ہم اچھے بنتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں کیا میں اچھا ہوں؟ کیا میں اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہتر ہوں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بیٹوں کے لیے اچھا ہوں, اچھا سوچتا ہوں؟ بیٹا جی کہتا ہے ابا جان میں نے فلاں جگہ جانا ہے تب گالیاں دوں گا, ابا جان میں نے کھیلنا ہے تب گالیاں دوں گا, ابا جان میں نے فلاں جگہ یہ کام کرنے جانا ہے تب گالیاں دوں گا. گھر میں محصور ہو جا, گھر میں رہ, گھر سے باہر نہیں نکلنا. وہ بھائی اس کی بھی تمنا ہے, اس کی بھی طبیعت ہے, اس نے بھی کچھ کرنا ہے. اگر اسے آج تو بند کر لے گا تو اللہ کی قسم جب تیری باری آئے گی وہ تمہیں بھی بند کر لے گا. اس لیے خیرکم لأہلی, ہم نے بہتر بننا ہے, اخلاق اچھا بنانا ہے. جیسے باہر ویسے گھر, جیسے باہر ویسے گھر. جس طرح ہم پیار سے پیش آتے ہیں نا اس بندے سے, جس بندے سے ہمیں کام ہو اور وہ ضروری بھی ہو, وہ اچھا بھی ہو, اس کے بغیر ہم رہ بھی نہ سکتے ہوں, تو ہم بڑی محبت کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں.
کاش ایسے ہی ہم ہر لمحہ ہر پل رہنا شروع کر دیں تو کمال ہو جائے، ولی بن جائیں۔ حضرات آقا فرماتے ہیں یہ اخلاق تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور آگے والی چیز، پانچویں چیز، روزہ رکھنا۔ یہ روزے آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، ابھی سے ذہن بنانے شروع کر دیے ہیں کون سی بیماری کا بہانہ لگانا ہے۔ ابھی سے ذہن بن رہے ہیں لوگوں کے، کوئی کہے گا جی مجھے شوگر ہے، کوئی کہے گا جی بی پی ہائی ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا بی پی لو ہو رہا ہے، کوئی کہے گا جی میں تو مزدوری کرتا ہوں، کوئی کہے گا کیا کریں جی دھوپ میں کام کرتے ہیں، کوئی کہے گا جی کیا کریں سارا دن دھوپ میں رہنا ہوتا ہے، کوئی کہے گا جی وہ دکان پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ طرح طرح کے بہانے ابھی سے سوچنے شروع کر دیے ہیں۔ حضرات یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے جو روزہ رکھ کے جہاد کیا کرتے تھے۔ حضرات جو روزہ رکھ کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، سفر پہ نکلا کرتے تھے۔ اٹھائیے احادیث کو، فتح مکہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے روزہ رکھا ہوا ہے اور عالم کیا ہے، نڈھال ہو کے گر پڑے ہیں۔ عصر کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ میرے صحابہ نڈھال ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، سفر کیا ہے، مکہ کا سفر ہے۔ حضرات سخت گرمی، ہمارے ادھر تو اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی عرب کے اندر گرمی ہے، اور پہاڑی علاقے کا سفر، یہ صحابہ اکرام نے سفر کا بھی سوچا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا ہم نے پیدل سفر کرنا ہے۔ آج کل کے بہترین اے سی نہیں تھے، آج کل کے بہترین جو ہے گاڑیوں میں سفر نہیں تھا، گھوڑوں پہ سفر، اونٹوں پہ سفر، کوئی پیدل چل رہا ہے، زبانیں نکل آئی ہیں، خشک ہو چکے ہیں، اب کناتے بھی نہیں لگا سکتے، گر پڑے ہیں۔ یہ عالم دیکھ کر کے میرے محبوب نے روزہ افطار کر لیا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ آقا فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جس طرح ڈھال تمہیں جنگ کے اندر دشمن کے وار سے بچاتی ہے، ویسے روزہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام کا ایک فرمان صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، 30 نہیں پورا مہینہ تو اس کے فضائل ہی علیحدہ ہیں، ایک روزہ رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، آقا فرماتے ہیں اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا ایک بندہ 70 سال کی مسافت میں سفر طے کرتا ہے، اللہ اتنا جہنم سے بندے کو دور کر دیتے۔ ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، روزے کی فکر ہی نہیں ہے، روزے کی طرف آتے ہی نہیں ہے، روزے کی ہم فکر ہی نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ چھوڑیں جی، جس طرح واللہ ایسے گھر دیکھے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رمضان آیا ہے یا نہیں، صبح 8 بجے ناشتہ، ظہر کے بعد پھر کھانا، مغرب کے بعد پھر کھانا، پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل 3-4 ٹائم چائے پیتے ہیں ویسے رمضان میں بھی چل رہا ہے، کیا فائدہ؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رمضان آتا ہی بندوں کی مغفرت کے لیے ہے، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے کھول دیتے ہیں۔ ہے کوئی بندہ جو اس جہنم سے بچ کے جنت میں آ جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حضرات یہ کامیابی ہے کہ بندہ اس جہنم سے بچ کے اللہ کی جنت کا وارث بن جائے، یہ کامیابی ہے۔ اور ہم نے کوشش یہ رمضان میں کرنی ہے، رمضان کے اندر یہ ہونی چاہیے، اور آج سے ہی جو کام شروع کرنا ہے اگلا عمل۔ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، ابھی عمل تو کافی سارے پڑے ہیں، باہر کیف حضرات 2-3 عمل اور سن لیں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں آگے والا عمل جو میں بتانے لگا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا، پرواہ نہیں نہ کرتے، چلیں جی ابھی اذان ہوئی ہے 10 منٹ پڑے ہیں، چلیں وہ 10 منٹ میں ہم کاروبار چلاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، تکبیر اولیٰ کی فکر ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا پیارا فرمان جامع ترمذی کے اندر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس طرح 40 دن نمازیں، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ 2 چیزوں کی برات کا اعلان کر دیتے ہیں، آج کے بعد تو نفاق سے بھی بری ہے، آج کے بعد تو جہنم سے بھی بری ہے۔ نفاق بھی بندے میں نہیں آ سکتا، جہنم کے قریب ہی نہیں جا سکتا۔ حضرات یہ کچھ دن ہے رمضان المبارک کے اندر، میرے خیال میں 9 یا 10 دن ہے، اگر آج سے ہی ہم عزم کر لیں، آج سے عزم ہو، آج سے ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کی پابندی، رمضان المبارک میں یہ عمل جاری رکھے، جب عید کا چاند نکلے گا ادھر سے یہ اعلان بھی ہو جائے گا اے بندے تمہیں میں نے بری کر دیا ہے، نفاق سے بھی بری کر دیا ہے، جہنم سے بھی بری کر دیا ہے۔ کتنے پیارے اعلان ہو، ادھر سے روزوں کی قبولیت، ادھر سے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا درجہ دیتے ہوئے بندے کو خوشی میں عید کا چاند دکھلا رہے ہوں، اور ادھر سے بندے کے لیے اعلان ہو رہا ہو کہ آج سے تو نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے۔ اپنانی چاہیے۔ حضرات آگے والا 7واں عمل آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ 2 نمازوں کی پابندی کرتا ہے نا، ایک جگہ میں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی، درس دینے گیا تھا بھیرا کے ساتھ، ایک گاؤں ہے میاں والا، وہاں میں یہ درس دینے گیا، وہاں میں نے درس دیا تو میں نے یہ حدیث مبارکہ جو ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ میں نے حدیث مبارکہ بیان کی۔ بعد میں نا درس کے بعد ایک ساتھی مجھ سے ملتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب اس کا مطلب ہے ہم 2 نمازوں کی ہی پابندی رکھیں باقی 3 نمازیں نہ پڑھیں۔
باقی 3 نہ پڑھیں، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں 2 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ آقا علیہ، اب حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، محبوب کائنات فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جو شخص جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو بندہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی، پتہ ہے کیوں؟ حضرات فجر کے وقت بڑی پیاری نیند آئی ہوتی ہے، گہری نیند میں بندہ، یہ ابھی کچھ دنوں کے بعد گرمی زوروں پہ ہوگی، پہلی رات نیند ہی نہیں آئے گی، بندہ کروٹیں لیتے لیتے رات گزارے گا، جیسے ہی نصف رات سے آگے کام جائے گا بندے کو نیند آئے گی، پھر فجر کے وقت اٹھنا انتہائی مشکل، فجر کے وقت نہیں اٹھا جائے گا، اور بندہ یہ ذہن دوڑا لے کہ میری جی سردیوں میں تو نیند پوری ہوئی ہوتی ہے، تب گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، گرمیوں میں نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، سردیوں میں گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں فجر کی نماز کی پابندی کر لے، اللہ جہنم تم پہ حرام کر دے گا۔ عصر کی نماز کے وقت کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، ہر کوئی آپ خرید و فروخت کے لیے نکلتا ہے، نکل جاؤں، شام کے کھانے کے لیے کچھ لے آئیں، شام کے لیے کچھ لے آئیں، پکانا ہے، حضرات ہر دکان پہ ہی رش، آقا فرماتے ہیں ایسے کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف آ جا، عصر کی نماز پڑھ، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اتنے پیارے عمل ہیں حضرات، تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں، تھوڑی سی کوشش۔ آگے والا آخری عمل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے ڈر سے کبھی کبھی رو بھی پڑا کریں۔ اللہ کا ڈر دل میں لا کر کے نا، کہ میں بڑے گناہ کرتا ہوں، دن رات گناہوں میں بسر ہوتا ہے، دن کو بھی گناہ ہوتا ہے، رات کو بھی گناہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں لا کر کے نا، میں اپنی بیوی کے حق بھی پورے نہیں کر پاتا، اپنے بچوں کے حق بھی پورے نہیں کر پاتا، اپنے عزیز و اقارب کے حق بھی پورے نہیں کر پاتا، میرے سے اللہ کے حق بھی پورے نہیں ہو رہے، حقوق اللہ بھی پورے نہیں ہو رہے، حقوق العباد بھی پورے نہیں ہو رہے۔ کیسا بدبخت ہوں میں کہ میرے 2 حق اللہ نے ذمہ لائے تھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، پھر حقوق العباد کے اندر آگے جا کر کے ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ حق ہے، اور پھر حقوق اللہ کے اندر صرف اللہ کی عبادت تھی، میں نہ پورے کر سکا، نہ اللہ کے حق نہ بندوں کے حق۔ حضرات یہ ذہن میں لا کر کے کبھی رو بھی پڑا کرے، یہ گناہ کو یاد کر کے نا کہ مجھ سے کتنا گناہ ہوتا ہے، کبھی رو بھی پڑے، فائدہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے بندے ہیں جن کو آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی، ان میں سے ایک بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو بندہ رو پڑتا ہے نا، اس بندے کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ حضرات دوسرا بندہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ پہرا دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ آنکھ اس کی جا کر کے گزرتی ہے، اس بندے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور تیسرا خوش نصیب، حضرات کمال ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ حرام سے بچتا ہے، اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، پرواہ ہی نہیں کرتے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، یہ میری کمائی جو ہے حلال کی ہے یا حرام کی ہے، کاش حرام سے بچنا شروع کر دے۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں لوگوں حرام سے بچنا تم شروع کر دو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ کتنا بڑا اعلان ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے، اگر اللہ کے سامنے رو پڑا کریں۔ حضرات دوسری چیز آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک بندہ وہ ہے، ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور ان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، آقا فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان کا تعلق مسجدوں کے ساتھ بنا ہوا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا لیں گے۔ حضرات اس لیے ہم عزم کریں کہ جو آپ کے سامنے عمل رکھے ہیں ہم ان عملوں کو اپنائیں، ہم ان عملوں کی طرف آئیں، ان عملوں کو سینے سے لگائیں اور ان عملوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچا لے گا، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، لوگوں یہ کامیابی ہے جس بندے کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا، یہی کامیابی ہے۔ لہٰذا ہمیں حقیقی کامیابی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں جو کہا سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو، جو میں نے عمل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب اللہ تعالی ہم سب کو ان سبھی عملوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔